اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اس پہ آپ کلک کیجیے اور ہمیں سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سامنے ایک نوٹیفیکیشن بیل آ رہا ہے، اسے بھی آپ انیبل کر دیجیے تاکہ آپ کو ترنت نوٹیفیکیشن ملے جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں۔ منبر شریف پر تشریف فرما باوقار علماء اہل سنت، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی اللہ علی نبی و علیہ محمد صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالقلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و روح الابصار و ضیائها و علیہ وصحبہ دائما ابدا۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام بنام اتحاد ملت کانفرنس، جو وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، جس میں ہم اور آپ شامل ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ منبر شریف پر ہندوستان کی وہ مائنہ شخصیت تشریف فرما ہے جن کے صحیح استعمال پر جلسہ نہیں کئی مکمل معاملات منعقد کی جا سکتی ہے۔ طالبان علوم نبویہ جو منبر شریف پر حاضر ہیں، جن کے لیے میں پورے بھارت میں بول رہا ہوں، کیسے یہ مسلمان نظر آتے ہیں، اسٹیج پر تشریف فرما وہ علماء کرام جو قلیل تنخواہ پر آپ کے بچوں کو اس پرفتن دور میں عشق رسالت کی گھٹیاں پلا رہے ہیں۔ یہ شعر میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، کیسے یہ مسلمان نظر آتے ہیں، میلے کپڑوں میں بھی ذی شان نظر آتے ہیں، اور تم امیری میں بھی فقیر کی طرح لگتے ہو، ہم چٹائی پہ بھی سلطان نظر آتے ہیں۔ تم بہت امیری میں بھی فقیر کی طرح لگتے ہو، ہم چٹائی پہ بھی سلطان نظر آتے ہیں۔ اس لیے وجہ سن لیجیے، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نریگا منریگا کی مزدوری کے لیے کسی امیر کبیر انسان کے دروازے پر کھڑے ہو کر انصاف اور دولت کی بھیک مانگ رہے ہوتے، مگر 10 سال تک مدرسے کی چہار دیواریوں میں رکھ کر ہمیں یہ پاٹھ اور یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، کروں مدح اہل دول وزا، پڑھیں بلا پہ میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا نہیں۔ منبر سے جب بھی بولا جائے گا تو کسی دنیا دار کے لیے نہیں، جناب احمد مختار کے لیے بولا جائے گا۔ اور آج کے اس دور میں، اس زمانے میں جب نفرتوں کی لمبی چوڑی دیوار تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اس موقع پر میں صرف اتنا کہہ کر گزر جاؤں، زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے،
ہمارا حوصلہ فولاد کی دیوار بنتا ہے، زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، ہمارا حوصلہ فولاد کی دیوار بنتا ہے، اور تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو۔ جو لوہا ضرب رہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے، جو لوہا بہت خوب ماشاءاللہ، جو لوہا ضرب رہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے۔ آپ بدر کے میدان سے لے کر آج تک کی تاریخ نگاہوں کے سامنے رکھیں، اور میں وہ تاریخ آپ کے سامنے جو آپ کے 12 علماء کرام سے جلسوں میں، میلاد شریف کی محفلوں میں، مدرسوں میں، درس کے درمیان آپ نے سنا ہوگا، مگر جہاں جس موقع پر جس شدت اور جس طاقت کے ساتھ اسلام کی مخالفت کی جاتی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ اسلام ترقی اور تیز رفتاری کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھاتا جاتا ہے۔ جس کی تازہ مثال نیوزی لینڈ میں ہوئے حملے اور اس کی مکمل خبر آپ پڑھ کر کے دیکھیں، ان 4 افراد نے اپنی جانیں گنوائی ہیں خانے خدا میں۔ اس قوم کو موت سے کبھی ڈرایا نہیں جا سکتا جو قوم مسجد میں جان دینے کی دعا کرتی ہو، وہ قوم جو میدان میں زندہ رہے تو غازی، مر جائے تو شہید کہلانے کا موقع تلاش کرتی ہو۔ ان 4 افراد نے اپنی جانیں دی ہیں مسجد نور میں، اور 350 سے زیادہ لوگوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ اور اگرچہ اس کا تعلق مذہب اسلام سے نہیں ہے، مگر وہاں کی وزیر اعظم نے ہمارے وزیر اعظم کو آئینہ دکھا دیا کہ لوکتنتر اور جمہوریت، ڈیموکریسی اسے کہتے ہیں، اور ہندوستان جیسے ملک میں جہاں پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ ہندوستان میں نہ تاج محل کی ہے، ہندوستان میں نہ لال قلعہ کی ہے، ہندوستان میں نہ بلند دروازہ کی ہے، ہندوستان میں نہ گیٹ وے آف انڈیا کی ہے، ہندوستان کی سب سے قیمتی امانت حج میرے مولا میں آئے رسول کی شکل میں بہت خوب جانتی ہے۔ بے شک لوکتنتر جہاں ڈیموکریسی اس انداز میں موجود ہو، ابھی ہمارے حضرت علامہ خلیل صاحب نے، حضرت قاری افضل صاحب نے، آنے والے شعراء اور خطبہ نے بتایا کہ یہاں گنگا جمنی تہذیب ہے، ہندو مسلمانوں کا اتحاد ہے، اور میں تو بڑے یقین اور پورے وصول کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قوم کے پیسے کو پانی کی طرح لکھنؤ اور دلی کے رام لیلا گراؤنڈ میں بہانے والوں سنو، تم بڑے بڑے اشتہارات لگا کر قومی یکجہتی کو طاقت نہیں دے سکتے ہو۔ حصول انصاف کانفرنس منعقد کر کے قوم کو گمراہ کر کے قوم کے پیسے کو تم کما تو سکتے ہو، قوم کو بے وقوف کو بنا سکتے ہو، مگر حصول انصاف کانفرنس کرنے سے بھیک ملتی ہے، انصاف نہیں ہے۔ قومی یکجہتی، ہندو مسلمانوں کا اتحاد اور گنگا جمنی تہذیب، تمہاری قومی یکجہتی کانفرنس میں کرشنن جی کو لفافہ دے کر منبر پر بٹھا لینے سے گنگا جمنی تہذیب کو طاقت نہیں ملے گی۔ اگر آنکھوں میں موتیابند بیماری نہ ہو تو قومی یکجہتی کا نمونہ لے آیا ہو تو کبھی مسعود غازی کی تعلیم پر پہنچ کر دیکھو، قومی یکجہتی وہاں نظر آ رہی ہے۔ کبھی مخدوم اشرف کی چوکھٹ پر پہنچ کر دیکھو، قومی یکجہتی تو وہاں نظر آ رہی ہے۔ قومی یکجہتی کا نمونہ دیکھنا ہے تو آتائے رسول سرکار غریب نواز کی دہلیز پر پہنچ کر دیکھو، جہاں اپنے تو اپنے نہ چاہنے والا وزیر اعظم بھی چادر لے کر کھڑا ہے، مجبوری ہے چادر پیش کرنی ہے، کسی قیمت پر وہاں پہنچنا ہے۔ تو آج قومی یکجہتی اور اتحاد کا نعرہ دینے والوں سنو،
لکھنؤ دلی میں بیٹھ کر اتحاد کا نعرہ دے دینے سے قوم میں اتحاد پیدا نہیں ہو جائے گا. سنو، اتحاد کا نعرہ تو امریکہ سے لے کر افغانستان اور عراق سے لے کر دنیا کے تمام ممالک میں نعرے بلند ہو رہے ہیں، مگر ہم سنی مسلمان اس بات کا اعلان کرتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں اتحاد ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو، ہم بھی چاہتے ہیں دنیا میں شانتی کا پیغام جائے، مگر سنو، ہمارے اتحاد کا ایک نظریہ یہ ہوگا جو تمہیں بھول نہ ہو تو تم سے ہمارا اتحاد کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا. سنی مسلمان اتحاد کی دعوت دیتا ہے تو کسی دنیا دار کی تحلیل پر نہیں. ہمارا اتحاد ہوگا تو غوث اعظم کی تحلیل پر ہوگا، ہمارا اتحاد ہوگا تو غریب نواز کی چوکھٹ پر ہوگا، ہمارا اتحاد ہوگا تو گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کی ذات پر ہوگا. یہ کیسا مسلمان ہے، کس بات کا مسلمان ہے کہ آپ کے قبلے اوپر بیت المقدس پر ناجائز قبضے ہو رہے ہو، ہمارے سینے میں درد نہیں اٹھے گا. اور گنبد خضرا میں سعودیہ کا مفتی بیٹھ کر اعلان کرے گا کہ ہمارے بس میں ہو، انتظامیہ ہماری بات مانے تو سب سے پہلے گنبد خضرا کو مسمار کر دیں گے. بے ایمان، جب عبادت گاہوں پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں تب تمہارے خطبے نظر نہیں آتے، بے شمار مساجد میں تالے ڈالے جاتے ہیں تو تمہیں نظر نہیں آتا، تمہارے قبلے اول پر ناجائز قبضے ہو رہے ہوتے ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آتا. اقوام متحدہ میں بیٹھ کر، عالمی کونسل کی میٹنگ میں بیٹھ کر اور قوم کا سودا کرنے والوں، پگڑی داڑھی رکھ کر قوم کو پیسے سے بدنام کرنے والوں، سنو، ابھی چند سالوں پہلے امریکہ میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی، عالمی کونسل کی میٹنگ میں فیصلہ لیا گیا، اور فیصلہ کیا رہا جانتے ہیں؟ آثار قدیمہ کے لحاظ سے جتنی قدیم عمارات موجود ہیں ان سب کی حفاظت ہونی چاہیے. امریکہ کا ذمہ دار افسر کھڑا ہوا، ادھیکاری کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ صاحب سب سے پہلے امریکہ میں واشنگٹن ہے، آثار قدیمہ کے لحاظ سے یعنی بہت پرانی عمارت کے لحاظ سے واشنگٹن کی حفاظت ہونی چاہیے. چین کا ادھیکاری کھڑا ہوا، ذمہ دار کھڑا ہوا، صاحب آثار قدیمہ کے لحاظ سے چین کی دیوار کی حفاظت ہونی چاہیے. آسٹریلیا کا نیتا کھڑا ہوا، اس نے کہا آثار قدیمہ کے لحاظ سے آسٹریلیا میں ایک عجوبہ گھر موجود ہے، آثار قدیمہ کے لحاظ سے آسٹریلیا کے عجوبے گھر کی حفاظت ہونی چاہیے. ہندوستان کا ذمہ دار کھڑا ہوا، اس نے اعلان کیا آثار قدیمہ کے لحاظ سے ہندوستان کا ایک ضلع ہے آگرہ، اور آگرے میں ہے تاج محل. آثار قدیمہ کے لحاظ سے ہندوستان کے آگرے کے تاج محل کی حفاظت ہونی چاہیے. مگر افسوس مملکت سعودیہ کے وہ بڑے بڑے ایمان ذمہ دار جو اپنے منہ میں دہی جما کر بیٹھے ہوئے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں قوم کے بے ایمانوں، جب امریکہ کے واشنگٹن کی حفاظت کی بات ہو رہی تھی، جب چین کے دیوار کی حفاظت کی بات ہو رہی تھی، جب آسٹریلیا کے عجوبے گھر کی حفاظت کی بات ہو رہی تھی، جب آگرے کے تاج محل کی حفاظت کی بات ہو رہی تھی، تو بے ایمانوں توحید کے نام پر پوری دنیا میں جھگڑا لگانے والوں، اپنے آپ کو توحید کا سب سے بڑا ٹھیکیدار سمجھنے والوں، تم کھڑے ہو کر کیوں نہیں کہتے اگر چین کے دیوار کی حفاظت آثار قدیمہ کے لحاظ سے ہونی چاہیے، آسٹریلیا کے عجوبے گھر کی حفاظت ہونی چاہیے، امریکہ کے واشنگٹن کی حفاظت ہونی چاہیے، آگرے کے تاج محل کی حفاظت ہونی چاہیے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے سینوں سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ سب سے پہلے آثار قدیمہ کے لحاظ سے ہمارے قبلے اول بیت المقدس کی حفاظت ہونی چاہیے. ہمارا پہلا قبلہ رہا ہے، سب سے پہلے اس کی حفاظت ہونی چاہیے. کیا ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا؟ بولیں گے تو گنبد خضرا کے خلاف. اور سنو، گنبد خضرا کے خلاف بولنے والوں کا حشر ایک ہی ہوا ہے کہ جس نے بھی مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف زبانیں کھولی ہیں تو امام فرماتے ہیں در بدر پھرتے رہو گے، ان کے در پر پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. دنیا کے کسی کونے میں تمہیں سکون حاصل نہیں ہو سکتا ہے. حضرات آج اتحاد ملت کانفرنس ہے، اس لیے اتحاد صرف ہمیں اس گاؤں کے اتحاد پر زور نہیں دینا ہے. سنو، آج اتحاد ملت کانفرنس اگر آپ نے
منعقد کیا ہے. آج میں اسی موضوع پر، چونکہ یہ میرا اپنا ذاتی موضوع ہے اور میں اس پر کچھ زیادہ ہی کام کر رہا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں اتحاد کی بات ہونی چاہیے، مگر اتحاد جب بھی ہوگا تو ایمانی دائرے میں رہ کر ہوگا. ایمان کا جو بارڈر ہے اس بارڈر سے کراس ہو کر ہمارا کوئی اتحاد قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے. مذہب اسلام سے زیادہ اتحاد کا پیغام کون دیتا ہے؟ یہاں مسلمان آج بٹا ہے فرقوں میں، مسلمان آج بٹا ہے برادریوں میں. کل تک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پوری دنیا کا مسلمان ایک صف پہ کھڑا ہو جاتا تھا. مذہب اسلام کا نظریہ بھی یہی رہا ہے، اسلام چاہتا بھی یہی ہے، قانون مصطفیٰ چاہتا بھی یہی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا جائے. آپ کہو گے صاحب بات سمجھ میں نہیں آتی. حضرات اسی منبر شریف پر کھڑے ہو کر میں نماز ادا کروں، مفتی صاحب قبلہ سے پوچھئے حضرت کیا نماز ہو جائے گی؟ اعلان ہوگا ہاں نماز ہو جائے گی. میں یہاں سے زمین پر نماز پڑھو، مفتی صاحب سے پوچھئے نماز ہو جائے گی؟ ہاں ہو جائے گی. میں چھت پر نماز پڑھوں، مفتی صاحب سے پوچھئے نماز ہو جائے گی؟ ہاں ہو جائے گی. نہیں، میں اپنے کھیت میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب کیا کھیت میں نماز ہو جائے گی؟ آواز آئے گی ہاں ہو جائے گی. نہیں، میں دریا کے کنارے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. کیا نماز ہو جائے گی؟ ہاں ہو جائے گی. اچھا میں جنگل میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. کیا نماز ہو جائے گی؟ ہاں ہو جائے گی. یعنی دنیا کے جس گوشے میں رہو، نماز کے لیے قبلہ پتہ ہو، ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ دو، تمہاری نماز مکمل. پوری دنیا میں جہاں چاہو، جس روئے زمین پر چاہو، اپنی جبیر نیاز کو بارگاہ ربی میں خم کر دو، تمہاری عبادت قبول ہے. مگر یا رسول اللہ جب ہماری نماز ہماری دکان میں ہو سکتی ہے، ہماری نمازیں ہمارے مکان میں ہو سکتی ہے، جب کھیت کھلیان میں ہو سکتی ہے، جب صحرا بیابان میں ہو سکتی ہے، یا رسول اللہ پھر یہ مسجدوں کو بنانے کا حکم کیوں صادر کیا جا رہا ہے؟ آواز آئی تاکہ اتحاد ملت برقرار رہے. اس لیے محلے کے نمازیوں کو، محلے کے نمازیوں کا اتحاد قائم رہے، اس کے لیے مسجدوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. 1400 سال پہلے حکم ہو رہا ہے جب تم اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے جاؤ گے، ظہر میں دیکھو گے کہ بھائی کا چہرہ مسکرا رہا تھا، مغرب میں دیکھو گے چہرہ مزمحل ہے، اور جب ہاتھ ملاؤ گے میرے بھائی تو مسکرا رہا تھا، اب تو غمگین کیوں ہے؟ بتا کہیں تیرے گھر میں ہاتھا تو نہیں ہے، کہیں تیرے گھر میں کوئی بیماری تو نہیں ہے. مذہب اسلام اتحاد ملت ہی کا نام تو اسلام ہے. جس قوم کو سب سے زیادہ اتحاد کی دعوت دی گئی ہو، وہی قوم آج دنیا کے تمام خانوں میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ مسجدوں کے اہتمام کا مقصد یہ ہے کہ محلے کے لوگ دن بھر میں 5 مرتبہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہیں، مگر یا رسول اللہ دن میں 5 مرتبہ پڑوسی سے پڑوسی تو مل سکتا ہے، گھر کے بغل والا گھر کے بغل والے سے مل سکتا ہے، ایک گاؤں والے دوسرے گاؤں والے سے تو مل سکتے ہیں، مگر یا رسول اللہ یہ اتحاد تو ہمارا صرف ہمارے گاؤں تک محدود ہے. ایک ایسا بھی وقت ہونا چاہیے تاکہ 10-20 گاؤں کے لوگوں کا اتحاد ممکن ہو سکے. آواز آئی مسجدوں کے اتحاد سے تمہارے خاندان میں اتحاد پیدا ہوگا، تمہارے گاؤں میں اتحاد پیدا ہوگا، اور سال میں 2 دن عیدگاہوں کا قیام کر دیا جائے تاکہ 10-20 گاؤں کے لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکے، تمہارے خوشی میں شریک ہو سکے. کس کا باپ مرا ہے اسے کلیجے سے لگا کر اسے سہارا دے سکے، اسے تسلی و تشفی دے سکے. یا رسول اللہ خاندان کا اتحاد، گاؤں کا اتحاد کو مسجدوں سے پورا کیا جا سکتا ہے، 10-20 گاؤں کا اتحاد عیدگاہوں سے پورا کیا جا سکتا ہے. یا رسول اللہ مگر پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتحاد آواز آئی خانے کعبہ میں پہنچا دیا جائے گا. امریکہ والا امریکہ سے چلے گا، آسٹریلیا والا آسٹریلیا سے چلے گا، چائنا والا چائنا سے چلے گا، عراق والا عراق سے چلے گا، پاکستان والا پاکستان سے چلے گا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتحاد خانے کعبہ میں ہوگا. عشق نے سوال کیا یا رسول اللہ وہاں توحید کے ماننے والے بھی ہوں گے، وہاں آپ کے ماننے والے بھی ہوں گے. یا رسول اللہ یہاں تو مسلمانوں کا اتحاد ہے، مومنوں کا اتحاد کیسے؟ آواز آئی گنبد خضرا کی چھاؤں میں مومنوں کا اتحاد کیا جائے گا. پوری دنیا کا مسلمان آواز لگائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حافظ ارباب صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. بہت
سے بہت ماشاءاللہ آواز آئی یا رسول اللہ مومنوں کے اتحاد گنبد خضرا کے چھاؤں میں آواز آئی ہاں جائے گا جلدی جلدی حجر اسود کو بوسہ دے گا طواف کرے گا جو ارکان حج ہے جلدی جلدی ادا کرے گا اس کا دل لگا رہے گا بس میں نے حجر اسود کو بوسہ تو دیا ہے جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں گارنٹی نہیں ہے میں نے طواف کعبہ تو کیا ہے جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں مجھے پتہ نہیں ہے میں نے کنکریاں تو ماری ہے جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا مجھے خبر نہیں ہے میں نے مقام ابراہیم پر نماز تو ادا کی ہے جنت میں جاؤں گا جہنم میں مجھے پتہ نہیں ہے یعنی صفا مروہ کا چکر بھی لگا حاجی جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں اسے خبر نہیں مگر مومن بار بار سوچ رہا ہوگا اے اللہ یہاں 3 لاکھ خرچ کر کے پہنچے ہیں پتہ نہیں مقبول ہے یا مردود بس مومن ایک ہی بات سوچ رہا ہوگا بس ایک نگاہ گنبد خضرا پر پڑے تاکہ آواز آئے جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی تاریخ بتاتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے قبر کی زیارت کی اب عاشق یہی تو سوچتا ہے یار جلدی سی گنبد خضرا دیکھنے کا موقع میسر آ جائے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کا موقع میسر آ جائے بس میری زندگی کی معراج ہو جائے گی اتحاد اسلام ہی آپ کو دیتا ہے آپ غور تو کریں اسلام سے آپ دور کیوں ہو گئے آج کا مسلمان اتحاد کے لیے عمل کے میدان میں نہیں اترے گا سنگھرش کے لیے میدان میں نہیں اترے گا پہلا کام اس نے سوچ رکھا رات میں سوئیں دیکھیے پرابلم کہاں سے ہو رہی ہے کچھ افراد یہاں ہوں تو میں ان سے معذرت کیا مانگوں کیونکہ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے آئندہ نہ بلائیے گا کوئی بات نہیں کیونکہ ہماری روزیوں کا تعلق آپ کے خزانے سے نہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی دعاؤں کی بنیاد پر ہے دنیا کے جس کوشش میں رہے ہماری روزیوں کا اہتمام ہوتا رہے گا رات میں سو صبح اٹھو کہاں جا رہے ہو نیلے والے بابا کا اچھا یہ کون ہے ارے بہت بڑھیا پنچیلے بابا ہے آج کہاں جا رہے ہو پیلے والے بابا کیا آج کہاں جا رہے ہو بڑے بال والے بابا کیا آج کہاں جا رہے ہو کٹیا شاہ کیا آج کہاں جا رہے ہو مینا شاہ کیا یعنی باباؤں کا ایک دم سلسلہ چل رکھا ہے راتوں رات امیر بن جانے کا خواب بیٹے کو گمراہی سے بچانے کا راستہ بابا ذرا کچھ کیجئے نا میرا بیٹا نالائق ہے بچپن میں جب اسے دارالعلوم کی سرحدوں میں بھیج کر اس کے رسالت کا پاٹ پڑھانا چاہیے تھا تب تو خواب دیکھ رہے تھے انجینئر بن جائے تب تو خواب دیکھ رہے تھے ڈاکٹر بن جائے تب تو خواب دیکھ رہے تھے پروفیسر بن جائے میں اپنی تعلیمات کا مخالف بالکل نہیں ہوں آپ میں سے پڑھے لکھے ذمہ داران یہاں ڈاکٹر ہوں نیتا ہوں انجینئر ہوں پروفیسر ہوں لیکچرر ہوں میں نے بھی عربی تعلیم کے بعد انگریزی تعلیم میں نے بھی حاصل کیا ہے کالجز کے نظام کو میں نے بھی بہت قریب سے دیکھا ہے وہاں کی تعلیمات اور وہاں کی لکھائی وہاں کی پڑھائی وہاں کے ایجوکیشن سے میں بھی واقف ہوں مگر افسوس ہے کہنا پڑتا علماء کے خلاف بولنا ہو ایک ہاتھ کی لمبی زبان جس کو کچھ نہیں ہے وہ بھی بولے پڑا سنیے سچائی کا سامنا کیجئے علی گڑھ میں پروگرام ہو رہا ہے لوگ بیٹھے ہیں الو کی طرح شیروانی اور پیجامہ پہن کے ہم نے کہا کیسا پروگرام ہے کہنے کہ صاحب آج ہم لوگوں نے ایک اہم پروگرام کیا ہے اور ہم لوگوں نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ اب مدرسوں میں نصاب میں تبدیلی ہونی چاہیے ہم نے کہا کیوں کہنے کہ صاحب وہاں سے پڑھ لکھ کے لڑکے نکلتے ہیں کسی لائق نہیں رہتے ہم نے کہا یہ کیسے آپ کو پتا ہو گیا بھائی کسی لائق نہیں رہتے کبھی کوئی آپ کے دروازے پر آیا کبھی کسی نے پریشانی بیان کی کبھی کسی عالم کو آپ نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا کبھی اسے گندے لباس پرانا لباس تو ہو سکتا ہے مگر گندا لباس پہن کر وہ نہیں آ سکتا ایک بات آپ بتاؤ مجھے آپ نے یہ کیوں کہا کہنے لگے صاحب ہم چاہتے ہیں کہ علی گڑھ کے نصاب کو جامعہ ملیہ کے نصاب کو مدرسوں میں داخل کیا جائے میں نے کہا میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں میں اپنے علماء سے رابطہ کروں گا میں بڑی بڑی درسگاہوں میں اپنے اساتذہ اور اپنے ذمہ داران سے مل کر کہوں گا کہ علی گڑھ کے نصاب کو یہاں داخل کیا جائے ملیہ کے نصاب کو یہاں داخل کیا جائے کالجز کے نصاب کو یہاں داخل کیا جائے مگر قوم کو بیوقوف بنانے والوں سنو علی گڑھ اور جامعہ ملیہ اور دہلی کے مہنگے ہوٹلوں میں بیٹھ کر مدرسوں کے نصاب میں تبدیلی کرنے والوں کی بات کرنے والوں سنو اگر جامعہ ملیہ کے نصاب کو اگر مدرسوں میں داخل کرنا چاہیے تو مدرسے کے نصاب کو وہاں بھی داخل کرنا چاہیے علی گڑھ میں بھی داخل کرنا چاہتا ہوں کہ
جس نصاب میں اساتذہ کے حقوق نہ بتائے جاتے ہو، جس نصاب میں ماں باپ کے حقوق نہ بتائے جاتے ہو، جس نصاب میں پڑوسیوں کے حقوق نہ بتائے جاتے ہو، جس نصاب میں چھوٹے بڑے کا ادب اور ان پر شفقت نہ بتایا جاتا ہو، اور جس تعلیم کی بنیاد پر سب سے پہلے ہمارے قوم کی بیٹیوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا جاتا ہو، اس قوم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس قوم کو آپ آئے ہو سبق دینے کے لیے کہ نہیں صاحب ان کے ہم مدرسوں کے نصاب میں ترمیم ہونی چاہیے، تبدیلی ہونی چاہیے؟ بالکل، میں اس بات سے ایگری ہوں، میں اس بات پر متفق ہوں، مگر سنیں، آجا راستہ دے دو بھائی، راستہ دے دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے دیجئے، راستہ دے دیجئے۔ اور اس پروگرام میں سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ والنٹیئر حضرات بھی سنیں کچھ تو زیادہ بہتر ہوگا، اچھا ہوگا۔ درود شریف پڑھتے رہیں آپ لوگ، درود پاک پڑھتے رہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید غلام غوث صاحب قبلہ، سید غلام غوث صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاری حسام الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاری حسام الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ کرنا موقع کیا بولتے ہیں سب؟ آگے جگہ ہی کہاں ہے؟ وہ جو بیچ میں جگہ خالی ہے اس کو پھر کر لیجئے آپ سے۔ سیدنا و مولانا محمد وسلم صلو علیہ السلام علیہ وسلم۔ دیکھیں آپ علماء اکرام کے چہروں کی زیارت کریں اور ثواب حاصل کریں۔ یہ مقدس ہستیاں جو ممبر شریف پر تشریف فرما ہیں انہیں دیکھیے، ان سے سنیے، ان کے قریب زیادہ سے زیادہ بیٹھیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے مدرسوں کی تعلیم، اور جس کے لیے میں آپ کو لگاتار کہتا رہا ہوں اور برابر یہ کہتا رہوں گا میں کہ میں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور لیکچرر بنانے کا مخالف نہیں ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہ چیزیں بھی ضروری ہیں اور مذہب اسلام نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے۔ آپ غور تو کیجئے، ذرا اپنے ذہنوں کو حاضر کیجئے، والنٹیئر حضرات بھی جہاں ہو آپ آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ مذہب اسلام کے ماننے والوں کا جلسہ ہے، یہاں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اگر آپ پریشانی خود پیدا نہ کریں تو اس لیے آپ بیٹھ جائیں تو جلسے پر بہت بڑا احسان۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا جلسہ ہے اور بہت پیارا موضوع دیا ہے اتحاد ملت کانفرنس۔ آج میں آپ سے جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس پر اپنے ذہنوں کو حاضر کیجئے۔ میں نے کہا کہ مدرسوں کے نصاب میں تبدیلی کی بات کرنے والوں سنو، اپنے کالج کے نصاب میں تبدیلی کی بات کب شروع کرو گے تاکہ پتہ چل سکے حیا کیا ہے، پردہ کیا ہے، اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے۔ یہ کالج آپ کو نہیں بتا رہا ہے، تعلیم آپ کو راستہ تو دے رہی ہے، مگر تہذیب وہ آپ کو مدرسوں میں پڑھانے والے علماء کرام اور ائمہ مساجد جو آپ کو بتاتے ہیں وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور سنیے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آج بتاؤں، ہمارے ہاں عجیب چلن ہے، ہم سید صاحب ہیں، ہم شیخ صاحب ہیں، ہم صدیقی صاحب ہیں، ہم فاروقی صاحب ہیں، ہم خان صاحب ہیں۔ سنیے، مذہب اسلام ایک صف کھڑے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ آج
آج میری بات کو نوٹ کریں، پریس، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذمہ داران ہو تو ارباب فاروقی کے جملے کو نوٹ کیجئے کہ آج کی تاریخ میں سیاسی پارٹیاں سیکولرزم کا لبادہ چولا اوڑھ کر اعلان کرتی ہیں کہ سب سے پہلے کمزور طبقات کو، کالے کلوٹے اور دلت پسماندہ طبقات کو انصاف ہم نے دیا ہے، مگر مسلمانوں تم نے اپنے پیغمبر کی تاریخ کو پڑھا نہیں، اپنے اسلاف سے کبھی سنا نہیں۔ اس دھرتی پر، اس برہمانڈ پر، اس پوری روئے زمین پر اگر سب سے پہلے کسی نے دلتوں اور کالے کلوٹے سماج کو انصاف دیا ہے تو آمنہ کے لال نے ملک حبش سے آنے والے کالے کلوٹے حضرت بلال حبشی کے ہاتھ کو پکڑا ہے اور خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا کے موسیقوں کا امام بنا دیا ہے۔ سب سے پہلے اگر کسی نے دلت اور پسماندہ طبقات کو انصاف دیا ہے تو آمنہ کے لال نے دیا ہے، مگر عجب اتفاق ہے، ہم شیخ صاحب ہیں، ہم فاروقی صاحب ہیں، ہم صدیقی صاحب ہیں، ہم چودھری صاحب ہیں، تو سنیے آپ کمزور کیوں ہوئے؟ آپ کی طاقت ختم کیسے ہوئی؟ اللہ کے حبیب نے مکہ المکرمہ کی دھرتی پر اعلان توحید کیا ہے، شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رکھا گیا، راستے میں جمیل اور دشمنان مصطفیٰ نے کانٹے بھی بچھائے ہیں، قتل مصطفیٰ کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں، کفاران مکہ ان کا بس چلے تو 1 سیکنڈ بھی مکے کی دھرتی پر آمنہ کے لال کو برداشت کیا جانا ان کے لیے بہت بڑی مصیبت کا سامان تھا، مگر ایک رات آواز آتی ہے، خبر آتی ہے، میرے محبوب اب اپنی جائے پیدائش مکہ المکرمہ کو خیر آباد کہہ دیا جائے۔ حبیب خدا نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور رات کی تاریکی میں جائے پیدائش کو چھوڑا ہے۔ سنو، اپنے بچوں کی کفالت کے واسطے بمبئی جانے والے باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، سعودی، دبئی، قطر جانے والوں کے کلیجے شک ہو جاتے ہیں، افسوس میں جا تو رہا ہوں پتہ نہیں واپس پہنچوں گا یا نہیں، مگر سنو اسلام کے قانون کو اتنا آسان سمجھ کر جب چاہا استعمال کیا، جب چاہا ٹکرا دیا، جب چاہا عمل کیا، جب چاہا چھوڑ دیا۔ سنو، اپنی جائے پیدائش مکہ المکرمہ کو خیر آباد کہا ہے، رات کی تاریکی میں چلے ہیں، بڑی لمبی تاریخ ہے مگر مختصر یہ سب ہے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ مدینہ المنورہ کے شہر کے بالکل قریب مصطفیٰ جان رحمت کے چند دیوانے کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ نعرے رسالت کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، حبیب خدا نے یثرب کہی جانے والی دھرتی پر قدم نبوت رکھا تو مدینہ المنورہ ہو جا رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے قدم نبوت کو رکھا، انصار کو بلایا اور مہاجرین کو بلایا، اے انصار مہاجرین میرے قریب آؤ، میرے قریب آ جاؤ یا رسول اللہ، ہم سب حاضر ہیں، کیا ہوا ہے؟ آواز آتی ہے، آج ایک انصار سے نکلے اور ایک مہاجر میں سے نکلے اور ایک دوسرے سے گلے ملاؤ، نہیں دیکھا کون کس خاندان سے ہے، نہیں دیکھا کون کس برادری کا ہے، نہیں دیکھا جا رہا ہے کون کا ہے۔ سنو، انصاری، منصوری، شیخ، پٹھان اور سید کے نام پر اپنے آپ کو فخر محسوس کرنے والے، سنو، یہ مذہب اسلام ہے، یہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، سب سے زیادہ تکریم والا وہ ہے، سب سے زیادہ متقی وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ مذہب اسلام نے ایک بنیاد مقرر کی ہے، اسی پیمانے پر جو عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ انصار اور مہاجرین کو بلایا، کہا پراپرٹی زیادہ ہے، تھوڑی سی اپنے مہاجر بھائی کو دے دے، اگر 3 بیویاں ہیں ایک کو طلاق دے کے اپنے بھائی کے حوالے کر دے۔ یعنی سب سے پہلے حبیب خدا نے گلے سے گلے ملایا تھا، اور آج یہ قوم اپنے سگے
भाई का खून कर देने के लिए राजी है। आज जवान भाई अपने छोटे भाइयों को कलेजे से लगाने को तैयार नहीं है। नई नस्ल के नाम अरबाब फारूकी का ये पैगाम नोट करते जाइए कि अगर आप घर के बड़े हो तो आप पर ये जिम्मेदारी आहिद होती है कि आप अपने घरों में कभी ज्वाइंट फैमिली की मीटिंग बुलाइए और बैठाइए। अपने बड़े भाई होने का हक अदा कीजिए, छोटी बहन को बिठाइए, अपनी माँ को बिठाइए, अपनी बीवी को बिठाइए, अपने बाप को बिठाइए, अपने घर के लोगों को बिठाइए और किसी हजरत की रजा के लिए नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की रजा के लिए मीटिंग कीजिए। एक बात बताओ, सुबह चाय कितने बजे पीते हैं? 6 बजे पीते हैं। कल से चाय 6:30 बजे पिएंगे, मगर बीवी सुन ले, कल से चाहे एक रुकू कुरान की तिलावत करना, मगर घर में कुरान पढ़ा जाना चाहिए। ए मेरे भाई, मुझे नमाज के लिए दावत देना, मैं चलूं नमाज के लिए तो मेरे साथ तू भी नमाज पढ़ने के लिए चलना। ये हमारा नौजवान जो आज वॉलंटियर बना घूम रहा है, इनसे पूछो साहब क्या आपने नमाज अदा की है? आवाज आएगी नहीं। नारे रिसालत का नारा बुलंद करके सैयद साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। सुनिए, सच्चाई का सामना कीजिए। शादियों में इस्तेमाल करोगे बैंड बाजा तो आपका बेटा मुजाहिद नहीं डांसर ही पैदा होगा। बेटा बनाकर अपने आप को मशहूर करने वाला ही होगा। मगर सुनिए, ज्वाइंट फैमिली की मीटिंग में कभी आप में से किसी ने अपने घर में पूछा नमाज पढ़ी कि नहीं? कभी आपने पूछा कुरान की तिलावत हुई कि नहीं? कभी आपने पूछा कि गरीबों का सदका हुआ कि नहीं? कभी आपने पूछा कि जुमेरात को गौसे पाक का फातिहा हुआ कि नहीं? आप में कभी किसी ने, शायद इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोगों को छोड़ करके, और सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम तो बड़े कामयाब हैं, हम तो बड़े कामरान हैं। मगर सुनिए, आज मैं आपको चंद जरूरी बातें बताना चाहता हूँ, जिंदगी रहे न रहे। हमारा मुसलमान तो ये सोचता है कि अरे साहब अभी तो कुल 28 साल की उम्र हुई है, अभी तो बहुत दिन बाकी है। इसी मिंबर पर तकरीर करते करते कारी रजीउल्लाह साहब चले गए। इसी मिंबर से उतर कर जाने वाले सज्जाद निजामी का गला घोट कर दोस्तों ने मार दिया। इसी मिंबर पर पाकिस्तान के कारी कुरान ने कुरान की तिलावत करते हुए आखिरी सांस लिया है। इसी मिंबर पर बगदाद के कारी कुरान के गले की नस फटी है, दम तोड़ दिया है। हमारा नौजवान सोच रहा है अच्छा ठीक है, अभी 20 साल का तो मैं यहाँ से आया हूँ, वहाँ जाऊंगा, क्या मुमकिन है कि मैं अपने घर पहुंच जाऊं? मेरे घर में हादसा है, मेरे घर में मौत है। मगर क्या ईमानदारी से बताइए, क्या हम लोगों ने आंखें खोली है? मेरे बाप को जरूरत है दवा की, और अपने बाप को मैं आगरा घुमाने की बात करूं तो मेरा बाप नाराज हो जाएगा। मेरे माँ को जरूरत है चश्मे की, मैं माँ को फ्लाइट का टिकट दूं तो मेरी माँ नाराज हो जाएगी। मेरी बीवी को जरूरत है कपड़े की, मैं उसे कहना दूं तो मेरी बीवी नाराज हो जाएगी। ए मुस्तफा जाने रहमत की आशिकों सुनो, जिसे जो पसंद है वही दोगे तो खुश होगा, उसकी पसंद के मुखालिफत में दोगे तो नाराज होगा। तो सुनिए मुसलमानों, अपने नबी से पूछो या रसूल अल्लाह आपको क्या दे जिससे आपको खुशी मिले? तो आवाज आती है जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ोगे तो मेरी पहुंचेगी। और ये मुसलमान ज़ोहर असर इधर उधर मगरिब में था नहीं, इशा में सो गया, फजर में उठा नहीं, ना मेरे सालत दामन नहीं छोड़ेंगे। अब मैं पकड़ा ही कहाँ है तुमने दामन? सुनो, ये नमाज, ये इत्तेहाद मिल्लत, सबसे ज्यादा ये लाख रुपए खर्चा करके जलसा करने वालों, फ्री में इत्तेहाद पैदा होगा, फ्री में। खुदा की कसम, बस नमाज की आदत तो बना लो। दो सगे भाइयों में झगड़ा हो जाए, फैट एक दूसरे पर चले, एक दूसरे पर गुस्सा चले, मुकदमा दायर हो जाए, मगर दो लोगों ने देखा, दुश्मनों ने देखा कि अब तो मजा आ गया। देखो भाई ने भाई का गिरीबान पकड़ लिया, भाई ने भाई पर मुकदमा करा दिया। मगर सुनो, जोहर की अजान होती है, पूरब से भाई निकला और पश्चिम से दूसरा भाई निकला। अजान से पहले खाने से लौट कर आए हैं, मगर साहब जब अजान हुई तो दोनों चले मस्जिद में। पूरब से एक भाई चला, पश्चिम से दूसरा भाई चला। अब जो दुश्मन दूर खड़े होकर मजे ले रहे थे, उसने कहा अरे यार ये तो गजब हो गया, अभी दोनों भाइयों ने झगड़ा किया है।
मगर वो देखो साहब, ये भी मस्जिद के दरवाजे से अंदर जा रहा है, ये भी मस्जिद के दरवाजे से अंदर जा रहा है। गौर कीजिए, इत्तेहाद मिल्लत के लिए नमाज शर्त है, नमाज जरूरी है। अब दोनों झगड़ा करने वाले भाई एक ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो दुश्मन ने कहा यार अजब इत्तेफाक है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दो टोटी खाली थी वाटर सप्लाई और दोनों कंधे से कंधा मिलाकर वजू करने के लिए बैठे। तो दुश्मन ने देखा तो उसने कहा कि अरे यार ये तो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, ये देखो दोनों साथ में बैठकर वजू कर रहे हैं। दोनों वजू बना के जब इमाम साहब के पीछे अल्लाहू अकबर कहकर खड़े हुए, इत्तेफाक सफ में उतनी ही जगह थी, दोनों एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। दुश्मन दूर से देख रहा है, उसने कहा यार गजब हो गया, कैसा झगड़ा इन्होंने आपस में किया है। ये तो साथ एक दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं, एक जगह बैठकर वजू कर रहे हैं, एक सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज मुकम्मल हुई तो इमाम साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो इसने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो दुश्मन ने कहा लो भैया सलाम दुआ सब जारी है इनका, ये बाहर धोखा दे रहे थे, ये इनको सलाम कर रहा है, ये इनको सलाम कर रहा है। पता ये चला कि नमाज बंदे को बंदे से भी मिला देती है और नमाज बंदे को खुदा से भी मिला देती है। अगर नमाज के लिए निकलो तो कभी तुम ये नमाज की बरकत थी कि न्यूजीलैंड में 49 लोगों की मौत ने न्यूजीलैंड में इस्लाम की बुनियाद को इतना मजबूत कर दिया कि वजीर आजम हाथ जोड़कर खड़ी है, आप नमाज पढ़ो, हम हिफाजत के लिए मौजूद हैं। दुनिया के किसी मार्केट में 50 इंसानों का कत्ल होता, खुदा की कसम उनके कत्ल का वो असर कभी नहीं हो सकता था। मगर न्यूजीलैंड की आवाम अगर सड़कों पर, अगर मस्जिदों के दरवाजों पर फूल का गुलदस्ता लेकर खड़ी है तो चेहरे की बुनियाद पर नहीं, तुम्हारे नमाज की बुनियाद पर खड़ी है, तुम्हारे इबादत की बुनियाद पर खड़ी है। और तारीख बता रही है कि 49 अफराद ने जिन्होंने जामे शहादत नोश किया है, उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों ने उनके लिए दुआएं की। और कभी कोई सोच नहीं सकता था कि अजान को न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, मगर शहादत दी है। अगर जामे शहादत नोश किया है तो जुमा के वक्त न्यूजीलैंड में अजान और नमाज को सारी खबरों को रोक कर लाइव टेलीकास्ट करके वहां की वजीर आजम हाथ जोड़कर खड़ी है और माफी मांग रही है कि हम आपकी हिफाजत नहीं कर पाए, हम माफी चाहते हैं। क्या दुनिया के हुक्मरानों को आईना दिखाने के लिए न्यूजीलैंड की वजीर आजम काफी नहीं है? वही तो हमारे मुल्क के वजीर आजम को भी देखना चाहिए था। इन्हें गुमान है कि साहब हम हुक्मरान हैं। खुदा की कसम दिल्ली की कुर्सी पर बैठता वो है जिसे हिंद के राजा ऐलान कर देते हैं, हुक्म फरमा देते हैं, ये है राजा, तुम्हें बिठाया इसलिए गया था ताकि तुम समझ लो। तुम कहते थे फूटी आंख से देखना भी पसंद नहीं है, वहां तुम्हें चादर भी भेजना है, वहां का काउंटर भी देखना है, वहां की जरूरियात को भी देखना है। तो पता ये चला जब कानून इस्लाम को गले से लगा कर चलोगे तो तुम कामयाब रहोगे। आज भी आप अपनी मस्जिदों की तरफ चलो। अरबाब फारूकी अगर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पुलिस विभाग का महकमा यहाँ मौजूद हो तो अपनी मोबाइल में मेरी बात को नोट कर ले। हिंदुस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बड़ा आसान नुस्खा अरबाब फारूकी देना चाहता है। हिंदुस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से आतंकवाद के खात्मे के लिए तुम्हें बमों मिसाइलों की बारिशें नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें AK-56 AK-47 का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। पूरी दुनिया से आतंकवाद के खात्मे के लिए पूरी दुनिया के लोगों को खानकाहों के निजाम से जोड़ दिया जाए, आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। औलिया किराम की दहलीज से जोड़ दिया जाए, आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। और अगर उसकी जिंदा मिसाल देखना चाहते हैं तो आज भी गांव की मस्जिद के दरवाजे पर आज भी हिंदू समाज की बेटियां अपने सर पर आंचल डालकर अपने चेहरे को छिपाकर आज भी मस्जिदों के दरवाजे पर खड़ी हैं। मगरिब के वक्त कभी मेरे गांव में आकर देखिए, मेरे अतराफ में आकर देख लीजिए, आज भी हिंदू समाज की बेटियां मगरिब की नमाज के बाद सीढ़ी के बाहर खड़ी हैं। आज भी उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा, उनका अकीदा ये कह रहा है अगर
मगरिब की नमाज पढ़कर निकलने वाला मुसलमान अगर मेरे बेटे को दुआ कर देगा तो नजर दूर हो जाएगी, मेरा बेटा शिफा याब हो जाएगा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो जाएगी। आज भी हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब मौजूद है। ए मुस्तफा के शहदाइयों, कभी अखलाक मुहम्मदी का किरदार लेकर जमीन पर चलकर को तो देखो। इलाहाबाद मेरी पैदाइश हुई है, इलाहाबाद में मैं पैदा हुआ हूँ और मेरे बाप पुलिस विभाग में एक जिम्मेदार अफसर थे। उन्होंने मेरे बचपन का वाकया मुझे बताया है कि इलाहाबाद की धरती पर एक छोटी सी मस्जिद थी और छोटी सी मस्जिद में उसके बगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ के नीचे रिक्शेवान अपने अपने रिक्शे को खड़ा करके आराम किया करते थे। तारीख बताती है कि जब जोहर का वक्त होता तो सारे मुस्लिम रिक्शेवान जिन्हें नमाज पढ़नी होती वो बड़ी तेजी के साथ मस्जिद में दाखिल हो जाते और खैर मुस्लिम आराम से रिक्शे पर आराम कर रहे होते। एक दिन, दो दिन, एक महीने, 2 महीने लगातार कंटिन्यूअस देखा तो खैर मुस्लिम रिक्शेवान के दिल में ख्याल आया, यार ये कैसे मुसलमान हैं, जोहर की अजान होती है मस्जिदों की तरफ चल पड़ते हैं। बस उसको भी जुनून तारी हुआ, उठा और अपने रिक्शे को उसने लिया। काले कलौटे इंसान ने रिक्शे को लिया और चला अपने माबूदा ने बादला के सामने सर झुकाने। करीब था कि अपने हाथ में लिया जाने वाला वो सामान लेकर के वो अंदर चलता, मगर इतने में अंदर से आवाज आती, हाँ हाँ खबरदार, उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है। चौंक गया, क्यों नहीं अंदर आया जा सकता है? नहीं, यहाँ अपवित्र हो जाएगी, जगह नापाक हो जाएगी, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। बस कलेजा फट गया। आवाज आई, ये कौन सा धर्म है जो बराबरी की इजाजत भी नहीं देता? ये कौन सा मजहब है जो मसावात का पैगाम भी नहीं देता? कलेजे पर चोट पहुंची तो रिक्शे को लिया, वापस पलटा। जोहर की नमाज खत्म हो चुकी है। उसने अपने रिक्शेवान दोस्तों से, मुसलमानों से उसने करीब बुलाया, कहा यार एक बात बता दो। क्या बात है? कहा यार एक बात बताओ, मैं गया था बाबूला में बातला के सामने परस्तिश करने, मगर बड़ी दूर से मुझे भगा दिया गया। यार एक बात बताओ, जब मस्जिद में जाते हो कुछ पैसा देते हो क्या? कहा नहीं। कोई टैक्स लगता है? कहा नहीं। कहा यार क्या तुम्हें बराबर में बैठकर वजू बनाने की इजाजत होती है? तो मुस्लिम रिक्शेवान, गरीब रिक्शेवान ने कहा था, हाँ अगर मौके का सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अल्लामा, फहामा, मुहद्दिस भी आ जाए तो उसे इतनी ताकत नहीं है कि वो ये कह सके कि तू गरीब है इसलिए पीछे चला जा। अगर वो बाद में आया है तो वो थोक में नमाज पढ़ेगा, अगर मैं पहले आया हूं तो मैं इमाम की इब्तिदा में पहली सफ में नमाज पढ़ूंगा। तो उसने कहा, सुनो, क्या तुम अपने इमाम के पास हमको पहुंचा सकते हो? उसने कहा, मुस्लिम रिक्शेवान ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे इमाम तो होते ही ऐसे हैं। करीब गए तो क्या देखा? इमाम का कपड़ा देखा तो कहा यार यही तुम्हारे इमाम है, कपड़ा तो फटा हुआ है यार, लिबास तो गंदा है। कहा साहब लिबास न देखिए, पावर देखिए। इतना पावर है कि ये फजर में चाहे तो इन्ना अतैना पढ़ा के रुकू करा दे, और अगर पावर इस्तेमाल करने लगे तो सूर्य रहमान पढ़ा दे। किसी की औकात नहीं है कि कोई कुछ बोलेगा। इनका लिबास न देखो, इनकी ज़ईफ़ी न देखो, इन्हें कमजोर न समझो। तो उस रिक्शेवान ने कहा यार जब तुम्हारे इमाम का ये आलम है तो इमामुल अंबिया को कितनी अज़मत हासिल रही होगी, फिर इमामुल अंबिया का आलम क्या रहा होगा? तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात तारीख बता रही है, इमाम साहब के करीब पहुंचे और कहा इमाम साहब एक बात बताइए, क्या अगर मैं मजहब इस्लाम एक्सेप्ट कर लूं, कबूल कर लूं, तो हुजूर एक बात बताइए, क्या मुझे साथ में पानी पीने की इजाजत होगी, खाना खाने की इजाजत होगी? तो इमाम इलाहाबाद ने कहा था हाँ, अगर तू कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो जाए तो मेरे पीछे नमाज भी पढ़ेगा, मेरे ग्लास में पानी भी पिएगा, मेरे साथ मेरी थाली में खाना भी खाएगा। तो उसने कहा हज़रत देर न कीजिए, बस जल्दी से मुझे कलमा पढ़ा के मुशर्रफ इस्लाम कर दीजिए। हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ाया, जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई।
آپ سوچتے ہیں ہم مسلمان، دادا مسلمان، ابا مسلمان، پردادا مسلمان، تو ہم بھی مسلمان، تو ہمارا بیٹا بھی مسلمان نہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے دعوت پہنچانے کی، اور دعوت آپ تب پہنچاؤ گے جب آپ خود عمل کر رہے ہوگے تب۔ تاریخ بتاتی ہے، امام صاحب نے پوچھا میرے شہزادے ایک بات بتا، کہا کیا؟ کہا تیرا باپ ہے؟ کہا نہیں صاحب ان کا تو دیہانت ہو گیا۔ کہا تیری بیوی؟ کہا غربت کی بنیاد پر شادی نہیں ہوئی، تو بچے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا کوئی ہے تیرے گھر میں؟ ہاں میری 85 سالہ ایک ضعیفہ کمزور ماں ہے جس کی آنکھوں سے دکھائی کم پڑتا ہے، چلنے پھرنے سے بھی وہ بوڑھی ماں معذور ہے۔ حضرات میں ایک ہفتے تک لگاتار رکشہ چلاتا ہوں، 15 دن رکشہ چلاتا ہوں، ہفتے میں یا 15 دن میں ایک بار اپنے گھر جاتا ہوں، اور جا کر میں اپنی ماں کے کھانے پینے کا سامان اس کے سرہانے رکھ کر پھر روزی روٹی کے لیے واپس چلاتا ہوں۔ سنیے امام الہ آباد نے کہا تھا بیٹا اگرچہ تو کالا صحیح، اگرچہ تو غریب صحیح، مگر سن قدم قدم پہ وہ رسوا ضرور ہوتا ہے جو اپنی ماں کی دعاؤں سے دور ہوتا ہے۔ غریب بچہ تمہاری نظر میں کچھ بھی نہیں مگر کسی کی نگاہوں کا نور ہوتا ہے۔ اے میرے شہزادے بڑھاپے میں تیری ماں تجھے دیکھنا چاہتی ہے، ہر ماں وہ غربت میں، ہر ماں مفلسی میں، ہر ماں بڑھاپے میں اپنے بیٹے کو اپنے قریب رکھنا چاہتی ہے۔ اے میرے شہزادے آج سے 10 روپیہ کم کمانا مگر ہر روز ماں کی خدمت کے لیے شام ہوتے ہی اپنے گھر کو پہنچ جانا۔ چونکہ نو مسلم تھا، اسلام کلیجے میں اتر گیا تھا، دل میں اتر گیا۔ اس نے کہا حضرت اگر آپ نے کہا ہے تو ٹھیک ہے۔ پہلے دن بیٹا گھر پہنچا کوئی تعجب نہ ہوا، دوسرے دن پہنچا فکر نہ ہوئی، تیسرے دن پہنچا تشویش نہ ہوئی، مگر لگاتار ایک ہفتے تک جب یہ غریب رکشے وان اپنے گھر جاتا رہا تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ پہلے 15 دن تک یہ بوڑھی نظریں تیری آمد کا انتظار کر رہی تھی، مگر بیٹا تو ہر روز اپنی ماں کے قریب آ رہا ہے، بیٹا بات کیا ہے؟ اس رکشے وان نے کہا تھا ماں بات دراصل یہ ہے، پہلے میں کسی اور مذہب کا ماننے والا تھا مگر اب میں نے مذہب اسلام قبول کر لیا ہے، اب مذہب اسلام اختیار کر لیا ہے۔ سنو مسلمانوں، اپنے پیغمبر کے اصول کو دنیا کے سامنے کبھی رکھ کر دیکھو تو صحیح۔ رات کے 12 بج رہے تھے، اس رکشے والے کا بیان ہے کہ رات کی تنہائی میں میری ماں نے مجھ سے پوچھا پھر کیا ہوا؟ تو ماں اس امام صاحب نے، مولانا صاحب نے مجھ سے کہا بیٹا 10 روپیہ کم کمانا مگر ماں کی بڑھاپے میں خدمت کرنا فرض ہے، تیرے لیے ضروری ہے ماں، بس ہر روز آتا ہوں جب تک تیری حیات ہے، ہر روز میں آ کے تیری خدمت کرتا رہوں گا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، عصائے پیری بوڑھی لاٹھی کو اس نے اٹھایا اور رات کی تنہائی میں دروازے کی طرف آگے بڑھی، دوسرے ہاتھ سے اپنے رکشے وان بیٹے کو اس نے تھاما۔ بیٹے نے پوچھا ماں کوئی حاجت ہے کیا؟ ماں کوئی ضرورت ہے کیا؟ تو اس نے کہا بیٹا مجھے رکشے پر بٹھا لے، رات کی تنہائی میں رکشے پر بٹھا کے مجھے امام الہ آباد کی دہلیز پر پہنچا دے۔ اے میرے بیٹے میں سوچ رہی ہوں جس محمد عربی کا قانون 1400 سال بعد اتنا پیارا ہو کہ بچھڑے ہوئے بیٹے کو ہر روز ماں سے ملا رہا ہو۔ اے میرے شہزادے میں اعلان کرتی ہوں امام الہ آباد کی دہلیز پر مجھے پہنچا دے تاکہ میں ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے اس نبی کا کلمہ پڑھ سکوں جو نبی 1400 سال بعد امت کی ضعیف عورتوں کا خیال رکھ کر ان کے حساب سے قانون بنا رہا ہو۔ اے میرے شہزادے میں اعلان کرتی ہوں نہ اس سے اچھا امام کوئی ہے، نہ اس سے اچھا نبی کا قانون کوئی ہے، نہ اس سے اچھا مذہب ہے، نہ اس سے اچھا کوئی دھرم ہو سکتا ہے۔ رات کی تنہائی میں اسلام قبول کیا جا رہا ہے، اور آج کا مسلمان قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم۔ یہاں مسلمان حضرت تعویذ بنا دیتے تو کام چل جاتا، بڑھیا تعویذ لکھ دیجئے، حضرت بہت ٹائٹ لکھیے گا تو کام میرا اچھا نکلے۔ سنو حضرت کو نہیں
जालसाज बाबाओं की तारीज नहीं, गला उन्हीं का गला बांध के दरवाजे पे लटका दो तब भी कुछ नहीं होगा। आप कुरान क्यों नहीं पढ़ते? आप अपने घर में सूरह बकरा खुद क्यों नहीं पढ़ते? आप अपने बच्चों को अरबी खुद क्यों नहीं पढ़ाते? आप अपने बच्चों को नमाज की तलकीन खुद क्यों नहीं करते? आप मजहब इस्लाम पर खुद अमल पैरा क्यों नहीं होते? दूसरों से काम नहीं चलेगा, खुद अमल के मैदान में उतरना होगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिस कौम को एहसास खुद अपने बदलने का, तो खुद अपने आप को बदलना होगा। और इत्तेहादे मिल्लत मजहब इस्लाम से अच्छा कौन है? एक सफ में खड़े हो गए। दुनिया के चौराहे पर बराबरी हो ना हो, मस्जिद में बराबरी हो रही है, कंधे से कंधा मिल रहा है। आज गौर कीजिएगा कि आज के इस जलसे में अगर आपने इत्तेहादे मिल्लत कॉन्फ्रेंस नाम दिया है तो कल सुबह से आपका इत्तेहाद मस्जिदों के रास्ते अमल में आना चाहिए। अपने उलमा की सरपरस्ती और उलमा की इब्तिदा में आपने ये काम शुरू किया, इंशाअल्लाह आप सभी हजरात कामयाब होंगे। हजरात आप देखें, अच्छा गौर कीजिएगा कि ये आपका मदरसा है जहां आपके उलमा आपके बच्चों को कलमा, दीनी तालीम, अरबी, उर्दू के नाम पर तो सब ठेका लेकर बैठे हैं मुशायरे वाले, एक पैसे का फायदा नहीं, अलावा नुकसान के कुछ नहीं। उर्दू को जिंदगी यहाँ से मिले, अरबी को ताकत यहाँ से मिले, और सब बड़े बड़े सेमिनार मुनक्किद कर रहे हैं। जरा सी बेउसूली से कद्दावर डूब जाता है, कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है। कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, वहां सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। ये मदरसे की छत रहने वाली है। रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत खूब, बहुत खूब। इस मदरसे के प्रिंसिपल हजरत अल्लामा आजाद हुसैन रज़वी साहब से जो सदरुल मुदर्रिसीन, अरे माशाअल्लाह, ये देखिए साहब 551 रुपए का ऐलान हजरत अल्लामा आजाद हुसैन साहब ने आजाद जेब से खुद ही किया है, आगाज इन्होंने किया है माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा खलील साहब की जानिब से 500 रुपए अहले सरवर और अहले गुरबत से भी दरखास्त है कि आप पैसा 331 का रिचार्ज है, गोल्ड है। यहाँ ये मुस्तफा जाने रहमत का घर है, जिसे मस्जिद को अल्लाह का घर कहा जाता है, मदरसे को रसूलुल्लाह का घर कहा जाता है। जिन हजरात से जो हो सके, चूंकि ये काम मैं जिंदगी में पहली मर्तबा ऐलान कर रहा हूँ, इसलिए लाज बचा लीजिए, आबरू रख लीजिएगा मेरी। जिसके पास जो है 100, 200, 500, 1000 जो है वो ऐलान करने। बड़ी मकसूद अहमद साहब खजूरिया के रहने वाले हैं, 550 रुपए इन्होंने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब माशाअल्लाह। तो जिन हजरात के पास जो है वो हजरात तशरीफ ले आए, इसलिए कि आपने देखा होगा, देखिए माशाअल्लाह, वही बाबू नीचे रखे जाइए जो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। जिनके पास जो है मुझे वो कहना नहीं आता कि 1100 रुपए ये यहाँ से इनके नाम पर, गौस पाक के नाम से, मगर सरकार के दीवानों, ये मदरसे की छत का मामला है। आप जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा आप सभी हजरात खुद ही बगैर अपनी अपनी जगह लेकर बैठ जाइए, आए और फिर अपनी जगह पर बैठ जाए। अल्लाह बहुत खूब, बहुत खूब माशाअल्लाह। ज्यादा से ज्यादा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे